الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ متفرق جملے جو عربی بول چال میں استعمال ہوتے ہیں وہ میں لے کر آیا ہوں، اور بہت زیادہ کثرت سے یہ جملے استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں سے بعض جملے ایسے بھی ہیں جو بعض دوستوں نے کمنٹس میں مجھ سے پوچھے تھے۔ میں نے ان کو وہاں بھی لکھ کر تو بتا دیا تھا، لیکن میں نے کہا اس کا تلفظ بھی ہو جائے گا اور اس کو بولنا کیسے یہ بھی ان کو پتہ چل جائے، کوئی ایک دو جملہ وہ بھی میں نے شامل کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی جو روزمرہ زندگی میں کچھ ضرورتیں ایسی پڑتی ہیں جو آپ نے بات کرنی ہوتی ہے اور بات کرنی نہیں آتی، صرف یہ کہ عربی میں اس کو کیسے بولا جائے گا اور اس کو کیسے کہنا ہے، لوگوں کو اس کو تعبیر کرنا عربی میں نہیں آتا، تو اس وجہ سے میں نے آج وہ ضروری جملے جو ہیں اس ویڈیو میں جمع کیے ہیں۔ چلیں پہلے جملے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ لہجے پر فوکس کریں اور چارٹ پر نظر رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 1، میں بھول گیا۔ میں بھول گیا، اس کے ایک چھوٹا سا لفظ ہے، بس وہی آئے گا نسیت۔ نسیت اصلی لفظ ہے نسیتو، لیکن یہ آخر میں کیا کر دیتے ہیں، آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے، بالکل جزم دے دی جاتی ہے۔ نسیت یہ لہجہ ہے، یعنی یہ طریقہ بولنے کا، ٹھیک ہے جی۔ میں بھول گیا، نسیت۔ نمبر 2، ابھی تک مجھے نہیں ملا یا ملی۔ کوئی بھی چیز ہے، مثال کے طور پہ آپ کے ذمے لگائی کفیل نے یا کسی نے بھی کہ آپ یہ چیز ڈھونڈ کے لائیں، پھر اس نے آپ کو فون کر کے پوچھا بھی آپ کو چیز ملی نہیں ملی، تو آپ کہیں گے ابھی تک مجھے نہیں ملا۔ اسی طرح کوئی شخص ہے جس کو آپ تلاش کرنے گئے ہیں، اس کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ عام ہے، یعنی آپ کسی چیز کے بارے میں بھی بول سکتے ہیں اور کسی شخص کے بارے میں بھی بول سکتے ہیں۔ کیسے بولیں گے آپ اس کو؟ حد الآن ما لگیت، ما لگیت، حد الآن ما لگیت، ابھی تک، ما لگیت مجھے نہیں ملی یا نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ انتہائی مختصر رکھوں جس سے بات مکمل ہو جائے اور کوئی پیچیدگی اس میں پیدا نہ ہو۔ اب اسی میں اگر آپ مؤنث اور مذکر کی آپ ضمیر بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں حد الآن ما لگیتہا، اگر وہ مؤنث ہے چیز نہیں ملی، اور اگر وہ مذکر ہے تو آپ کہیں گے حد الآن ما لگیتو، بولیں گے تو، لیکن اس کے آخر میں ہاں لکھی جانی تھی، لیکن میں نے نہیں لکھی، صرف اس لیے کہ جتنا کم اور مختصر ہوگا لفظ اتنا اس کو بولنا، اس کو یاد کرنا آسان ہوگا اور بات مکمل ہو جاتی ہے۔ بات یہیں پر مکمل ہوگی جب کہہ دیا ما لگیت، بس۔ اب وہ چیز جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ پوچھنے والے کو بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے وہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 3، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ وہ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا، یعنی کوئی آدمی جو ہے وہ آپ سے بات نہیں کر رہا اور آپ کا فون نہیں اٹھا رہا، یا آپ کی بات سن نہیں رہا، یا آپ کی بات مان نہیں رہا، ہر اعتبار سے جو ہے نا یہ لفظ بولا جائے گا۔ ما هو راضی یتکلمنی، ما هو راضی یتکلمنی، وہ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا، وہ مجھ سے بات کرنے میں راضی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 4، یہ کچھ جملے ایسے ہیں 2-3 جو لوگ یہاں پر کفیلوں کے ماتحت کام کرتے ہیں، تو ان کو کچھ اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہوگی، تو ذرا غور کر لیں اس پہ، ٹھیک ہے۔ برائے مہربانی میرا اقامہ رینیو کروا دو، مطلب کفیل سے کہنا ہے یار میرا اقامہ کیا کر دیں، تجدید کر دیں، یا اگر شریکہ میں کام کر رہے ہیں، کمپنی میں کام کر رہے ہیں، اس کے آنر کو آپ نے کہنا ہے کہ میرا اقامہ جو ایکسپائر ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے اس کو آپ رینیو کروا دیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ لو سمحت جدد اقامتی، یہ بولا تو لکھا بھی اقامتی ہے لیکن آپ نے کیا کہنا ہے؟ اقامتی۔ لو سمحت جدد اقامتی، لو سمحت، لو سمحت آپ ہر جملہ بولنے سے پہلے لو سمحت بول سکتے ہیں، برائے مہربانی، معذرت کے ساتھ، یہ ایک کسی بھی جملے کو بولنے سے پہلے اگر یہ لفظ بولا جائے تو ایک مہذب ہونے کی نشانی ہوتی ہے، اور ذرا احتراماً یہ جملہ ساتھ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک لفظ لو سمحت جدد اقامتی، ٹھیک ہے۔
لو سمحت جدد اقامتی، برائے مہربانی میرا اقامہ تجدید کر دیں. ٹھیک ہے. میں چھٹی جانا چاہتا ہوں، میں چھٹی جانا چاہتا ہوں. ابغى اروح للاجازہ، ابغى اروح للاجازہ، میں چھٹی جانا چاہتا ہوں. یعنی آپ ابھی دونوں جملوں کو اگر ملائیں تو بات آپ کی مکمل ہو رہی ہے. لو سمحت جدد اقامتی ابغى اروح للاجازہ، برائے مہربانی میرا اقامہ کیا کر دیں، تجدید کر دیں، میں چھٹی جانا چاہتا ہوں. میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ایسی نوبت نہ لائے، سب کو صحت تندرستی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے. لیکن پھر بھی ایک جملے کے اعتبار سے میں نے لکھا ہے کہ اکثر و بیشتر کچھ ایسے جو مسائل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے چھٹی جانا پڑتا ہے، تو اس لیے میں نے لکھ دیا میری والدہ بیمار ہیں، امی مریضہ، امی مریضہ. تو اب ان تینوں جملوں کو اگر آپ ملائیں تو آپ کی بات تقریباً کافی بات آپ سیکھ چکے ہیں اس وقت. لو سمحت جدد اقامتی ابغى اروح للاجازہ امی مریضہ، برائے مہربانی میرے اقامہ رینیو کروا دیں، میں چھٹی جانا چاہتا ہوں، میری والدہ بیمار ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مثال کے طور پہ ابھی یہ چیزیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا. اگر مثال کے طور پہ والدہ نہیں تو والد بیمار ہیں تو آپ سمجھدار ہیں، آپ اس کو بہترین اس جملے کو آپ صحیح کر سکتے ہیں، والدی مریض. ٹھیک ہے، والدی مریض ایسے کہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آپ سے نمبر 7، میں آپ سے نقل کفالہ لینا چاہتا ہوں. یہ وہ حضرات ان کو ضرورت ہوگی جو سعودی عرب میں بالخصوص، اور باقی عرب کنٹریز میں کیا حساب ہے اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے. اگر کفیل کے ساتھ رہتے ہیں اور وقت گزارتے ہیں تو بعض دفعہ کفیل تبدیل کرنا ہوتا ہے، یا کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں دوسری کمپنی میں جانا ہے. اور ایک دوست نے کمنٹ میں یہ پوچھا بھی تھا کہ میں یہ کیسے بولوں گا اگر میں نے کسی کمپنی کو چھوڑنا ہے اور وہاں پر کام نہیں کرنا. تو آپ نے صرف سمپل سا بولنا ہے ابغى انقل، ابغى انقل، یعنی میں منتقل ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس سے کسی اور طرف جانا چاہتا ہوں. بس یہ عربی کی خصوصیت ہے کہ کتنا بڑا اردو کا جملہ آپ کو صرف 2 لفظوں میں مکمل ہو گیا. ابغى انقل، بس. خدا را میری تنخواہ بڑھا دو. یہ اکثر مسائل ہوتے ہیں یہ بہت سارے کہ بھئی تنخواہ نہیں بڑھ رہی اور وعدہ ہوا تھا یہ جو کچھ بھی ہے، تو وہ آپ کہیں گے باللہ علیک زدنی راتب، زدنی راتب. جیسے وہ دعا پڑھتے ہیں نا رب زدنی علما، تو یہاں پر زدنی راتبہ ہونا تھا، لیکن میں نے آپ کو کیا سمجھایا تھا پہلے کہ آخری لفظ کو ساکن کر دیا جاتا ہے، باللہ علیک زدنی راتب. ٹھیک ہو گیا. طے شدہ معاملے کے مطابق میری تنخواہ بڑھا دیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ طے کیا ہوتا ہے اور تنخواہ بڑھا نہیں رہے ہوتے. اب آپ کو کہنا آئے گا، ان کو یاد دلوانا ہے کہ بھئی میرے ساتھ آپ نے طے کیا تھا، لیکن بیچارے ان کو جو اجنبی ہمارے بھائی ہیں ان کو بولنا ہی نہیں آتا، ان کو لفظ ہی نہیں آتا کہ بھئی کیسے ان کو یاد دلوائیں کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، طے کیا تھا. تو آپ نے کیا کہنا ہے حسب متفقنا، حسب متفقنا زدنی راتب، حسب متفقنا، حسب متفقنا یعنی متفقنا یہ اتفاق سے ہے، یعنی جیسے ہم نے اتفاق کیا تھا. یہ اصل میں لفظ تھا ما اتفقنا، ما اتفقنا، جو ہم نے طے کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ عربی لہجے میں کیسے بولیں گے حسب متفقنا زدنی راتب، جیسے ہم نے طے کیا تھا میری تنخواہ سے بڑھا دیں. ٹھیک ہو گیا. ویڈیو کافی لمبی ہوگی، میں ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں عربی کو، تو باقی آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. میں بھول گیا، نسیت، ابھی تک مجھے نہیں ملا، حد الآن ما لقیت، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، ما هو راضی یتکلمنی، برائے مہربانی میرا اقامہ رینیو کروا دو. لو سمحت جدد اقامتی، میں چھٹی جانا چاہتا ہوں. ابغى اروح للاجازہ، میری والدہ بیمار ہیں. امی مریضہ، میں آپ سے نقل کفالہ لینا چاہتا ہوں. ابغى انقل، خدا را میری تنخواہ بڑھا دو. باللہ علیک زدنی راتب، طے شدہ معاملے کے مطابق میری تنخواہ بڑھا دیں. حسب متفقنا
حسب ما اتفقنا زدنی راتب۔ تو یہ تھے کچھ ضروری جملے جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھائے ہیں، اور کوشش کی ہے کہ بہت ہی آسان اور عام فہم انداز میں آپ کو سمجھایا جائے۔ تو آپ صرف اس ویڈیو کو دیکھیں، بار بار دیکھیں، اور اچھی طرح لہجے پر کیا کریں، فوکس کریں، کہ لہجے پر اگر آپ فوکس کریں گے، بولنا سیکھیں گے، تنہائی میں بیٹھ کر ٹرائی کریں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد یہ سب بولنا بہت آسان ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ اور بہت کچھ آپ سن کر خود بول سکیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ جب آپ باہر کی دنیا میں اتنا سیکھا ہوگا اور باہر آپ جب بولیں گے اور سنیں گے تو آپ مزید اپنی جو زبان ہے عربی کی اس کو بہتر کر سکیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اور کچھ ضروری جو اور روزمرہ کی گفتگو ہے، اور اس کی ویڈیوز پہلے میں اپلوڈ کر چکا ہوں، لیکن جو نئے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے ابھی مطلب ہمارے چینل کو جوائن کیا ہے، یا اب ان کے پاس ہماری ویڈیو پہنچی ہے، ان کے لیے میں ڈسکرپشن میں کچھ ضروری ویڈیوز کی جو ہے لنک ڈال دیتا ہوں، تو آپ وہاں پر ان لنک کو کلک کر کے ضرور ان ویڈیوز کو دیکھیے، تو اس سے آگے آپ مزید چینل پر آ کر تمام ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق، سب کی ہیڈنگ موجود ہے، اور آپ کو جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہے آپ اس ویڈیو کو کسی بھی وقت چلا کر دیکھ سکتے ہیں، اور دوبارہ سے اگر آپ نے پہلے ویڈیو دیکھی ہے تو دوبارہ سے اگر آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ دوبارہ سے اس کو دیکھیں اور اس کو مزید ذہن نشین کریں، کوئی بات اگر ایسی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی ضروری بات ہے اور ویڈیوز میں موجود نہیں ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھیں انشاءاللہ، اگر وہ میں وہاں بتا سکا تو میں ضرور بتاؤں گا، اور اگر وہاں پر وہ بتانے کے باوجود سمجھ نہ آنے والی بات ہوئی تو میں اس کے لیے انشاءاللہ ویڈیو بنا دوں گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے جی؟ تو مجھے اب اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔